السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نقیب الاولیاء، پیر طریقت، رہبر شریعت ڈاکٹر جوہر صفی آبادی نے کیا ہی خوب لکھا ہے۔ عمر جلووں میں بسر ہو کبھی ایسا ہوتا، عمر جلووں میں بسر ہو کبھی ایسا ہوتا، کاش طیبہ میں گزر ہو کبھی ایسا ہوتا۔ میری آنکھیں ہیں جھکی عرض تمنا لے کر، میری آنکھیں ہیں جھکی عرض تمنا لے کر، مجھ پہ ان کی بھی نظر ہو کبھی ایسا ہوتا۔ اے میرے شوز تمنا تو کشش پیدا کر، اے میرے شوز تمنا تو کشش پیدا کر، میری بھی ان کو خبر ہو کبھی ایسا ہوتا۔ دور کوثر کا چلے جانب جوہر بٹ کر، دور کوثر کا چلے جانب جوہر بٹ کر، روز محشر میں جدھر ہو کبھی ایسا ہوتا۔ آج میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی اور ان کے کردار کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ پوری دنیا کی خواتین اگر دنیا و آخرت میں سرفرازی اور کامرانی چاہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنا سیرت بنائیں، ان کے کردار کو اپنا کردار بنائیں، ان کے آدرش کو اپنا آدرش بنائیں۔ آئیے ہم فاطمہ کے کردار کو دیکھیں کہ ان کا کردار اور سیرت کیسی تھی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت اور گفتار و رفتار سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے ظاہری و باطنی اوصاف ان کی ذات میں موجود تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ شکل و صورت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت مشابہ تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ میں نے طور و طریقت کی خوبی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشست و برخاست طرز گفتگو اور لب و لہجہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کی رفتار بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفتار تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ رفتار و گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن ہم سب بیویاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے سے آئی۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چال تھی، ذرا بھی فرق نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے اتفاق سے بلا کر مرحبا یا بنتی کہہ کر پاس بیٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رونے لگی۔ ان کو روتے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، تمام بیویوں کو چھوڑ کر تم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں کہتے ہیں اور تم روتی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے واقعہ رونے اور ہنسنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں ابا جان کا راز فاش نہیں کروں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، فاطمہ، میرا تم پر جو حق ہے میں تم کو اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اس دن کی بات مجھ سے کہہ دو۔ انہوں نے کہا، ہاں، اب ممکن ہے۔ میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جلد وفات کی خبر دی تھی، اور ہنسنے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم دنیا کی عورتوں کی سردار ہو؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت الہی سے بے انتہا محبت تھا۔ وہ قائم اللیل اور دائم الصوم تھی۔ خوف الہی سے ہر وقت لرزہ و ترسا رہتی تھی۔ مسجد نبوی کے پہلو میں گھر تھا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و مواعظ گھر بیٹھے سنا کرتی تھی۔
ان میں عقوبت اور محاسبہ آخرت کا ذکر آتا تو ان پر ایسی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے غش آ جاتا تھا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت عقوبت و عذاب کی آیات آ جاتے تو جسم اطہر پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے اشک روا ہو جاتا۔ زبان پر اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تھا کہ کھانا پکاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ خدا کا ذکر کرتی جاتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی اور قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ وہ چکی پیستے وقت بھی کوئی گیت گانے کے بجائے قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اکثر ساری رات نماز میں گزار دیتی تھی۔ بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی عبادت الہی کو ترک نہ کرتی تھی۔ ایک دفعہ سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور اپنی لگتے جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخل کی اجازت مانگی۔ اندر سے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز آئی، تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے پاس ایک عبا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ پردہ کروں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک اندر پھینک دی اور فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا حال پوچھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال ہوں کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بچی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ بھی مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لگتے جگر دنیا کی مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ایک دن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ سید النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ وہ آٹا گوندھ رہی ہے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ورد جاری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازہ پر آ کر
دستے سوال دراز کیا، وہ سب کھانا اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اس مرتبہ ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کو دے دیا، گرچہ سب اہل کھانا نے اس دن فاقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس گھر کے کچھ صفات مسکینیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادیوں، دیکھو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو۔ آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج کچھ جاہل مسلمان لڑکیاں اس فیشن کے دور میں اتنا ماڈرن ہو چکی ہیں کہ نماز سے دور، قرآن سے دور، عبادت الہی سے دور ہو چکی ہیں۔ میری بہنوں، کل اللہ و رسول کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ قبر کے عذاب کو کس طرح برداشت کرو گی؟ جہنم کے لہکتے ہوئے آگ کا سامنا کیسے کرو گی؟ جب تمہیں موت آئے گی تو تمہارے حسن کو قبر کے کیڑے چاٹ جائیں گے، تمہارے گوشت کو قبر کے کیڑے کھا جائیں گے۔ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اگر خواتین اسلام دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو انہیں بنت رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو اپنا کردار بنانا ہوگا، ان کے آدرش کو اپنا آدرش بنانا ہوگا، تب جا کر ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام عورتوں کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔